السلام علیکم ڈیئر ویورز، انوار علم و عرفان میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ علماء اور مدارس قسط نمبر 15 آخری قسط ہے۔ اس میں ہم آپ کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ضروری ہے، مقصد نہیں ہے۔ دونوں باتوں میں اب خود فرق کرے، بہت بتایا۔ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد دینی تعلیم ہے۔ تو جو چیز مقصد وہ ضروری بھی ہوتی ہے، جو ضروری تھی وہ مقصد نہیں ہو سکتی۔ آگے یہ بات سنیں حضرات محترم، تعلیم یافتہ بننا لازمی ہے، ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا حصول بھی ضروری ہے۔ پہلے دور میں تو چلو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں ایک ساتھ لوگ کرتے تھے، کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر آج کل دونوں تعلیمی نظام ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے۔ آج کل تو یہ دونوں نظام ایک دوسرے سے مختلف ہیں نا۔ دینی تعلیم والوں کے الگ نظام ہوتے، الگ خیالات، الگ کتابیں، الگ سسٹم، الگ فکر۔ سے دنیاوی تعلیم کا جو نظام ہے، جو ترتیب ہوتی ہے، جو خیالات ہوتے ہیں، جو کچھ اس سے بنتے ہیں رزلٹ میں، نتیجے کے طور پر، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے نا۔ دونوں تعلیموں کا نظام مختلف ہے، ترتیب مختلف ہے، اس لیے تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا حصول ضروری ہے تاکہ لوگوں کے ذہن کیا رہے، اسلامی رہے۔ ہماری سوچ و فکر اسلامی ہونی چاہیے۔ تعلیم اب جو بھی حاصل کرے، مگر سوچ ہماری اسلامی ہونی چاہیے۔ ہماری سوچ اسلامی ہونی چاہیے۔ انگریزی ضرور پڑھے، ضرور سیکھے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، فلاسفر بنے، پروفیسر بنے، مگر ساتھ ایک مرد مومن، پختہ کار مسلمان بھی بنے رہے۔ ورنہ اسلام کو ہاتھ سے کبھی بھی جانے نہ دے، اسلامی تہذیب ہاتھ سے جانے نہ دے، اسلامی اخلاق ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی لائی شریعت کے مطابق رہے۔ باقی آپ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، فلاسفر بنے، پروفیسر بنے، جو کچھ بھی آپ بن سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ بن جائے، کیونکہ وہ ہماری ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے بغیر ضرورت نہیں چلتی، پروفیسر کے بغیر نہیں چلتی، پرنسپل کے بغیر نہیں چلتی، انجینئر کے بغیر نہیں چلتی۔ پھر انجینئر کی بہت ساری قسمیں، ڈاکٹروں کی بہت ساری قسمیں ہیں، پروفیسروں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اسی طرح سے حکومتی مختلف عہدوں کے ہولڈرز بنے، مگر ایک پختہ مومن رہنے کے ساتھ، کہ مسلمانی ہم سے ہاتھ سے نہ جانے پائے۔
ہم مسلمان ہی رہے۔ یہ تو نہ ہونا کہ ہم انگریزی تعلیم حاصل کر کے انگریز بن جائے۔ سوچ و فکر سے انگریز بنے تو اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ لارڈ میکالے نے اور انگریز نے جب تعلیم کا نیا سسٹم رکھا، نظام بنایا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم ایسے نوجوان تیار کریں گے جو نام سے تو مسلمان ہوں گے مگر سوچ و فکر سے انگریز ہوں گے، مانا ہمارے خیالات کے حامل ہوں گے، کہ ہم ایسے نوجوان تیار کریں گے کہ جو نام سے بس صرف مسلمان ہوں گے، مسلمان کے نام کے ہوں گے، مگر سوچ و فکر ان کے انگریزوں کی ہوگی۔ تو اس بات سے ہمیں دور رہنا چاہیے کہ ہماری سوچ و فکر انگریزوں کی نہ ہو، بلکہ سوچ و فکر اسلامی ہو، مسلمانوں کی فکر ہو، اور مسلمانوں کی طریقے ہم پر غالب ہونے نظر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ انگریزی تعلیم ہمارے اوپر چڑھے تو انگریزیت بھی چڑھے۔ انگریزی تو پڑھے لیکن انگریزیت تو خود پر نہ چڑھنے دینا۔ انگریزی پڑھے مگر انگریزیت اپنے اوپر نہ چڑھنے دے۔ انگریزوں کے طور طریقے خود پر مسلط ہونے نہ دے، بلکہ اپنے ہی مسلمانوں کی طریقے اپنے اوپر مسلط کر لے، جاری رکھ لے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی، صاف ہو گئی کہ تعلیم کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، تعلیم ضرور حاصل کرے۔ کہ تعلیم منع ہو، کس نے کہا؟ جھوٹ ہے، الزام تراشی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم منع ہے۔ تعلیم ضرور حاصل کرے مگر اپنا اسلام نہ چھوڑے، قرآن نہ چھوڑے، دین نہ چھوڑے، اسلامی ثقافت، تہذیب نہ چھوڑے۔ اپنے اسلامی طور طریقوں پہ غیروں کے سامنے نہ شرمائے، تو پھر یقیناً آپ تعلیم حاصل کریں۔ مگر یہ عادت ہم آپ کے ساتھ شرط لگا کر کہتے ہیں کہ آپ ایسے ہی کریں گے تب آپ بالکل تعلیم حاصل کریں۔ اگر آپ ایسے نہیں کر سکتے، اسلامی طور طریقوں پہ شرماتے ہیں، دین پہ شرماتے ہیں، اپنی تہذیب پہ شرماتے ہیں، اسلامی ثقافت پہ شرماتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ خدا نخواستہ آپ کی ذہنیت جو ہے انگریزیت کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اس کو جلد از جلد ہی روک لے، ورنہ مزید ایسا وقت آ جائے گا
کہ آپ اسلامی بہت ساری چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، صرف میری تعلیم آپ کے پاس رہے گی۔